السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، خدا کی ذات نے خود انسان کے اوپر ایسے لطف اور ایسی نعمتیں نازل کی ہوئی ہیں کہ بعض اوقات انسان بعض بڑی عام سی چیزیں، بعض ہمیں مسلسل یاد رہنے والی چیزوں سے ہم بڑی جلدی گزر جاتے ہیں اور اس کے اوپر دقت نہیں کرتے، حالانکہ اگر ان کی طرف توجہ کی جائے تو خدا کی طرف سے اس میں بیش بہا خزانہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ خدا کی طرف سے اس چیز میں اللہ کی رحمتیں اور خدا کی طرف سے بہت زیادہ رزق معنوی اور مادی بھی پوشیدہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ مسلسل پڑھنے کی وجہ سے یا مسلسل ایک چیز کو دیکھنے کی وجہ سے ہم لوگ اتنی زیادہ اس کے اوپر دقت نہیں کرتے. جیسا آپ دیکھیں مثلا سورج چاند ہے، ہم ان کو مسلسل دیکھتے رہتے ہیں لیکن ان کی طرف ہم دقت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہماری ایک روٹین کا حصہ بن گیا ہوتا ہے. اسی طرح خدا کی ذات نے بعض انسان کو ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ دانستہ یا نادانستہ طور پر جاتی نہیں ہے، کیونکہ اس قدر ہم نے اس کا تکرار کر لیا ہوتا ہے، ہمارے لیے اس قدر وہ آسان ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور پھر ہم معصوم بھی نہیں ہیں، انسان چاہتے یا نہ چاہتے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر بعض اوقات انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. خدا کی ذات نے بعض چیزیں ایسی دی ہوئی ہیں کہ جن کو صرف انسان اپنی زبان کے اوپر حضور قلب کے ساتھ لے کر آئے تو اللہ کی ذات اس کے گناہ بھی بخش دیتی ہے. وہ چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کے کاموں میں برکت بھی ہوتی ہے، وہ ذکر یا وہ آیا جس کی وجہ سے انسان بہشت میں بھی جاتا ہے، وہ چیز جو مثلا پورے قرآن کا نچوڑ ہے، وہ بہت ہی آسان اور بڑا ہی عام فہم، کوئی لمبی چوڑی چیز بھی نہیں، نہ کو آپ کو زیادہ دقت کرنی پڑتی ہے، نہ یاد کرنی پڑتی ہے. تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سے ایسا ذکر ہے خدا کی طرف سے؟ وہ کون سا ایسا کلام الہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے؟ بلکہ اگر اس کا وہ ذکر کرے تو جو چیز استعمال کرے گا وہ اس کے لیے مثبت انرجی اس کو دے گی. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ بڑی ہی معروف اور بڑی ہی بچوں تک کو یاد ہو جانے والی آیا ہے جس کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ ایک ایسی آیا ہے کہ جو ہر مسلمان چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتی ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں ہم اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ خود معصوم کی حدیث بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ لم یذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیے بنا کوئی کام شروع کرے فہو الابتر، تو وہ ابتر ہوگا، وہ ناقص ہوگا. اگر آپ فرض کیجئے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانا کھانے کی وجہ سے جو انرجی آپ کو ملے گی وہ مثبت کاموں میں خرچ ہوگی. اور جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے یا گھر میں داخل ہوتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھانے کی وجہ سے جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس کی شروع میں، تو اس کے لیے بہت سارے فرشتے آ جاتے ہیں جو اس وقت موجود شیاطین کو بگاتے ہیں، اور خود انسان کی زندگی کو پر اس کا مثبت اثر ہوتا ہے اور کھانے میں بھی برکت آتی ہے. اور اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھانا کھائے یا کو پڑھے بغیر کام کرے تو اس کاموں میں شیاطین شریک ہو جاتے ہیں، اس گھر میں رہنے لگ پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ادھر آ کر اندھیروں کو تقویت دیتے ہیں اور انسان اضطراب کی اسی کیفیت میں آ جاتا ہے. لیکن جب بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے یا گھر میں داخل ہو یا کوئی بھی کام کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے خدا کی ذات اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، خدا کی ذات اس کے جتنے بھی مشکل پریشانیاں ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس گھر سے شیاطین وہ نکلنے لگ پڑتے ہیں. کیونکہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے، دیکھیں ہے بھی مختصر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے فرشتے داخل ہو جاتے ہیں. جو فرشتے آتے ہیں تو یہ شیاطین کو باہر بھگا دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کوئی بھی کام ہو، اگر آپ اس میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ اس میں اپنے لیے مثبت انرجی چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایسا ورد زبان بنائیں کہ آپ
کو پڑھتے ہوئے بھی پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ایسے روٹین کی طرح بندہ پڑھ دے کہ لک لکائے زبانی رہ جائے، وہ نہیں، بلکہ اپنے دل کے ساتھ پڑھے کہ میں خدا کا رزق کھانے لگا ہوں، تو اس کا رزق کھانے کے لیے سب سے پہلا شکر شاید یہی ہو کہ میں اس کے نام سے اس کی نعمت سے استفادہ کر رہا ہوں. تو خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.